اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اور سامعین، آج ہم غزوہ خندق کے اوپر بات کریں گے۔ اس سے پہلے غزوہ بدر اور غزوہ احد کے اوپر ہم نے بات کی تھی، اور اسی ٹائم پیریڈ کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم غزوہ خندق کے اوپر بھی بات مکمل کر لیں گے۔ غزوہ خندق جو ہے مارچ سے لے کر اپریل 627 عیسوی تک چلتی رہی، اور اسی کو اگر ہجری سال میں دیکھا جائے تو شوال سے ذی القعدہ سن 5 ہجری تک یہ مسلسل چلتی رہی۔ یہ ایک دن کی جنگ نہیں تھی، جس طریقے سے غزوہ بدر ایک دن میں ختم ہو گئی، غزوہ احد ایک دن میں ہی ختم ہو گئی۔ یہ اتنا ویک کیوں چلی؟ مارچ سے لے کر اپریل تک کچھ ہفتے کیوں چلی؟ اس میں ایک خاص حکمت عملی تھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حکمت عملی تیار کی، جس کی وجہ سے جو ہے یہ غزوہ خندق جو ہے وہ اس کا میدان جو ہے کافی ہفتے تک جو ہے وہ گرم رہا۔ ناظرین و سامعین، آپ کے سامنے جو اسکرین پہ ایک تصویر نظر آ رہی ہے، یہ ایک امیجنری تصویر ہے، اور یہ ایک خندق کی تصویر ہے، اور دونوں طرف جو ہے آپ کو نظر آ رہے ہیں فوج۔ یہ خندق اس طریقے سے کھودی جاتی ہے تاکہ جو ہے وہ ایک طرف سے دوسری طرف جو ہے وہ گھڑ سوار جا نہ سکیں، اور اگر کوئی اتر کر بھی جائے تو اس کو بہت بڑی جو ہے نا وہ محنت کرنی پڑے، اور اس محنت کے چکر میں جو ہے وہ سامنے والی جو فوج ہے، مسلمان کی فوج، وہ آرام سے سامنے والے کو جو ہے نا وہ تیر کے ذریعے یا کسی کے ذریعے جو ہے نا وہ مار سکتی ہے۔ اس سلسلے میں جو ہے یہ خندق تیار کی گئی تھی تاکہ جو ہے وہ فوج کو ایک طرف روکا جائے، اور اگر وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، خندق پار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کو کس طریقے سے جو ہے وہ ختم کیا جائے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ خندق کی جنگ، جسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ تھا۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ 627 عیسوی میں پیش آیا اور 5 ہجری میں پیش آیا۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک فیصلہ کن فتح تھی جس کی قیادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ عرب کے اتحادی قبائل کے خلاف جن کی قیادت تھی وہ قریش کر رہے تھے۔ جنگ احد کے بعد قریش اور ان کے حلیف بنو نصیر نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ انہوں نے 10,000 آدمیوں کی ایک بڑی فوج تیار کی۔ اس سے پہلے جو ہے ہم نے جنگ بدر پہ بات کی تھی، اس وقت 1000 فوج تھی قریش کی، اور پھر اس کے بعد جو ہے جنگ احد کے اندر 3000 فوج تھی، اور اب جو ہے 10,000 آدمیوں کی ایک بڑی فوج کو جمع کیا گیا، جس میں گھڑ سوار اور پیادے بھی شامل تھے۔ مدینہ پر حملہ کرنے اور مسلم کمیونٹیوں کو ہمیشہ کے لیے تباہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنوں کے منصوبوں کے بارے میں ایک انٹیلیجنس جو ہے وہ ایک کمیونٹی تشکیل دی، جو کہ جاسوسی کر کے معلومات حاصل کر کے جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتاتی تھی کہ وہاں پہ کفار کی جو ہے محفل میں کیا ہو رہا ہے، کفار کے لوگ کیا سوچ رہے ہیں، اور کس طریقے سے حکمت عمل تیار کر رہے ہیں، اور کس طریقے سے جو ہے مسلمانوں کو ختم کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی فوج کو جنگ کے لیے تیار کیا۔ وہ جانتے تھے کہ دشمن کی فوج اتنی بڑی ہے کہ براہ راست لڑائی میں حصہ نہیں لے سکتی، اس لیے انہوں نے ایک چالاک حکمت عملی تیار کی۔ وہ چالاک حکمت عملی کی تصویر میں آپ کو پہلے دکھا چکا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے گرد ایک خندق کھودنے کا حکم دیا جو شہر کے دشمن کے گھڑ سواروں اور پیادہ دستوں سے محفوظ رکھے گی۔ مسلمان فوج اور مدینہ کے شہریوں کی مدد سے صرف 6 دنوں میں خندق کھود دی گئی۔ دشمن کی فوج جوں قریب پہنچی، وہ خندق کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور اس عبور نہ کر سکے۔ مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں دشمن کو جھڑپوں کے ایک سلسلے میں مشغول کیا، تیر انداز اور گھڑ سواروں کو زبردست استعمال کیا۔ خندق کو عبور کرنے میں ناکامی سے دشمن کی فوج مایوس اور حوصلے کا شکار ہو گئی۔ انہوں نے اس ریت اور شاخوں سے بھرنے کی بھی کوشش کی، لیکن مسلمان انہیں پیچھے ہٹانے میں کامیاب رہے۔ دریں اثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو سخت سردی کا سامنا تھا۔ محدود خوراک اور سامان کے ساتھ ان مشکلات کے باوجود وہ ثابت قدم رہے۔ کئی ہفتوں کے محاصرے کے بعد دشمن کی فوج ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی اور بالکل مایوس ہو گئی۔
ان کے بہت سے سپاہی چھوڑ کر گھر واپس چلے گئے۔ قریش اور ان کے اتحادی اپنے بہت سے مرنے اور زخمیوں کو چھوڑ کر پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ خندق کی جنگ مسلمانوں کے لیے ایک فیصلہ کن فتح تھی اور اس نے اسلامی تاریخ میں ایک اہم موڑ کا نشان لگایا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمان ایک ایسی قوت ہے جن کا حساب لیا جانا چاہیے کہ وہ کتنی طاقتور ہے اور ان کا ایمان کی کیا لیول ہے، اور ان کا ایمان اور عظمت انتہائی مشکل چیلنجوں پر قابو کیسے پا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح پر بہت خوش ہوئے اور اپنے ساتھیوں کی بہادری اور قربانی کی تعریف کی۔ اس نے دشمنوں کے قیدیوں پر بھی رحم کیا، انہوں نے تاوان کے لیے یا مفت میں بھی رہا بھی کیا۔ خندق کی جنگ کو آج بھی دنیا بھر کے مسلمان اپنے ایمان، ہمت اور لچک کی علامت کے طور پر مناتے ہیں۔ یہ ایک یاد دہانی کے طور پر کام کرتے ہیں اور اللہ پر ایمان اور اپنے دلوں میں عزم کے ساتھ ہم سب سے بڑی رکاوٹوں کو بھی پار کر سکتے ہیں اور عظمت حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ دوبارہ میں آپ کو وہ تصویر دکھا رہا ہوں خندق کی، تاکہ آپ کے ذہن میں یہ نقش ہو جائے کہ خندق کس طریقے سے ہوتی ہے اور کس طریقے سے آمنے سامنے جو ہے فوج کھڑی ہوتی ہے اور اس کو پار کرنا انتہائی مشکل کام ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو بالکل لائک بھی کیجیے گا، اس کو سبسکرائب بھی کریے گا چینل کو، اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.